الفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دولت کمانے، زندگی گزارنے، خرید و فروخت اور آمدنی کے جو ذرائع ہیں اس سے متعلق وہ بھی ہمارے لیے اتنے ہی ضروری ہیں جتنے کہ وضو کے مسائل، طہارت کے مسائل، نماز روزہ وغیرہ کے مسائل. لیکن عام طور پر ہم نماز روزے میں تو دیکھتے ہیں کہ سنت کیا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے، حدیث کیا ہے. لیکن جب مارکیٹ میں جاتے ہیں خرید و فروخت کے لیے، معاملات کے لیے اور لین دین، کاروبار وغیرہ، وہاں ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے الا ماشاء اللہ کہ اس میں نبی کا فرمان کیا ہے، نبی کی ہدایت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہر جگہ اور ہر وقت ہمارے لیے حجت ہیں. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، کاروبار کا ہو، خرید و فروخت کا ہو، عبادات کا ہو، ایمانیات کا ہو، سب سے پہلے دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، آپ نے کیا ہدایت دی اس بارے میں، تاکہ ہماری زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو سکے. ہم حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کردہ حدیث کا مجموعہ، اس کی تفصیل کے ساتھ توضیح اور تشریح کر رہے ہیں. تو اس میں کتاب البیوع، خرید و فروخت کے اسلامی اصول اور آداب، جس پر اسلامک فائنانس وغیرہ کی، اسلامی مالیات، اقتصادیات وغیرہ کی بڑی حد تک بنیاد ہے، اس کا ہم ترتیب کے ساتھ ذکر کر رہے تھے، جس میں بتایا گیا کہ آپ نفع کمائیں مگر حرام طریقے سے نہیں، کاروبار کریں مگر نہ دھوکہ کھائیں نہ دھوکہ دیں. اگر کبھی بائی چانس اتفاقیہ آپ کو کوئی دھوکہ دے بھی دیتا ہے تو آپ جواباً لوگوں کو دھوکہ نہ دیں. اس لیے وہ تمام چیزیں جو شک و شبے میں ڈالتی ہوں یا جس کی وجہ سے خریدار یا فروخت کرنے والے کو دھوکہ ہو سکتا ہو، شریعت نے ان سب سے منع فرما دیا. تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزیں جس سے منع کیا گیا اس سے ہم باز رہیں. ہم نے بتایا کہ سود، اس کو حرام کیا گیا، اور سود کتنا گناہ کا کام ہے. اگر کوئی آدمی معمولی ضرورت پر بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیز کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جن کے لیے لعنت کے الفاظ نکلے ہوں، اگر اس کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے تو وہ اتنا بڑا رسک لے رہا ہے کہ قبر میں، حشر میں، قیامت کے دن کیا منہ لے کر جائے گا، کیسے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اپنے آپ کو پیش کرے گا. یہ ہر بھائی یا بہن کو خود اپنی طور پر سوچنا چاہیے. کسی سے پوچھنے کی یا کسی سے معلوم کرنے کی اس میں ضرورت نہیں پیش آئے گی. آپ کا دل، آپ کا ضمیر خود گواہی دے گا کہ سود اسلامی شریعت میں کس درجے کا حرام کیا گیا ہے. اور ہر وہ چیز جو سود کی طرف لے جانے والی ہو اس کو بھی روک دیا گیا. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کاروبار کریں تو اس میں ڈائریکٹ سود ہے، اور دوسرا کاروبار کریں انڈائریکٹ سود ہے، اس سے بھی روکا گیا تاکہ یہ دروازے چاروں طرف سے بند کر دیے جائیں. اس لیے ایسے اصول بتائے گئے کہ سود کسی بھی طرح ہمارے معاشرے میں داخل نہ ہو سکے، اور وہ ہر طرح سے ہمارا معاشرہ سود اور سود سے متعلقہ جو امور ہیں اس سے پاک و صاف ہو سکے. تو سود لینے دینے والوں کی مدد بھی نہ کریں، آپ ان کو مشورہ بھی نہ دیں سود لینے کا، کیونکہ قرآن کریم کا ایک اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی، تقوی، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیجیے، برائی کے کاموں میں، گناہ کے کام میں، زیادتی کے کام میں کسی کی مدد نہیں کیجیے، ورنہ آپ بھی گناہ میں شامل ہو جائیں گے. اسی طرح سے جو ذرائع آمدنی آج کل عام ہوتے گئے ہیں، ان میں سے سود کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے جو مختلف ڈپارٹمنٹس کو مختلف علاقوں میں، خاص طور پر پسماندہ علاقوں میں، غریب ممالک میں کس طریقے سے وہ سب کو کھا رہا ہے. وہ ہے رشوت کا مسئلہ. کرپشن مختلف طریقے سے. رشوت کا تصور کیا ہے؟ رشوت ہر جگہ ہو سکتی ہے، لیکن خوشحال ممالک کے مقابلے میں جو پسماندہ اور غریب ممالک ہیں، عموماً پرسنٹیج وہاں ان کا بڑا ہائی ہوتا ہے.
بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے مسائل، اس میں بھی آدمی رشوت دینے لینے کے اتنے عادی ہیں کہ وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اس کا تصور ہی ایسا ہو گیا کہ ایک عام چیز ہے۔ کوئی بھی آدمی سڑک پہ جا رہا ہے، پسماندہ علاقوں میں، ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے جیب میں 100 روپیہ ہے بس کافی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک عام آدمی ملکی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے مگر اس کو احساس تک نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ڈر ہے، جیب میں جب 100 روپیہ ہے، کوئی اگر پولیس والا روک لے، مجھے ٹریفک پولیس آفیسر روک لے تو میں اس کو 100 روپیہ دے دوں، آگے چلا جاؤں گا۔ تو اب یہ رشوت کی وجہ سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ٹریفک کا سارا نظام درہم برہم ہے، کون کس کو پکڑے گا؟ جو پکڑنے والے ہیں وہ خود ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور بعض لوگ اسی طرح سے غلط قسم کے، مثلا لائٹ کا بل جل رہا ہے، اب یہ بھی دیکھیے پسماندہ علاقوں میں عموماً یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بجلی کا بل ہے، دوسرے بلز ہیں، اس کی روک کے لیے خود وہ بجلی کے اندر کام کرنے والا، ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والا خود آپ کو ترکیبیں بتائے گا، غلط ترکیبیں، اگر آپ وائر ایسے لگا دیں، اگر بٹن ایسے بٹن کر دیں، ایسے کھول دیں، ایسے کر دیں تو آپ کا بل نہیں آئے گا۔ کام گورنمنٹ کا وہ کری اس لیے رہا ہے کہ لوگوں سے اس کا جو کچھ انہوں نے استعمال کیا اس کا بل بنائے، لیکن وہ لوگوں کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ آپ اس سے کٹوتی کیسے کریں۔ اب اس کے لیے آپ اس کے غلط دروازے، وہ خود بتا رہا ہے آپ کو یہ وائر ادھر سے بلاک کر دیں، آپ کا کوئی بل نہیں بنے گا۔ اب جناب والا بڑے محترم صاحب اندر تشریف فرما ہے، گھر میں جو ہے پانی گرم ہو رہا ہے بجلی کے ذریعے سے، کھانا پک رہا ہے بجلی کے ذریعے سے، اور وہی نہائے جا رہے ہیں بجلی کے ذریعے سے، بل تو آتا نہیں ہے اس کا، سارا کام بجلی پر ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد جا کر ہم نماز پڑھیں، دعا کریں تو وہ دعا میں کتنی تاثیر ہوگی، وہ دعا میں کتنی برکت ہوگی؟ کیا اس کے لیے کسی مسئلے کی ضرورت ہے؟ یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کی بات ہے۔ آدمی خود سوچ سکتا ہے کہ یہ جائز کہاں ہے، ناجائز کہاں ہے۔ دفتر میں ایک معمولی چلے جاتے ہیں، ایک عام چپراسی واچ مین سے لے کر بڑے آفیسر تک اس کی پیمنٹ مقرر ہے، جب تک پیمنٹ نہیں دیں گے ایک چھوٹا سا واچ مین بھی جو ہے آپ کے لیے سہولت نہیں فراہم کرے گا، مختلف رکاوٹیں کھڑی کر دے گا۔ اگر آپ اس کا جو معمول ہے وہ دے دیں، وہ اسی وقت آپ کی فائل لے کر آفیسر کے پاس پہنچا دے گا، اور آفیسر کا جو معمول ہے وہ دے دیں گے، آپ کا کام اسی دن ہو جائے گا، ورنہ نہ آپ کا ادھر کام ہوگا نہ ادھر کام ہوگا۔ نیچے والے کیسے کریں جبکہ ان کو معلوم ہے کہ اوپر والے خود رشوت لیتے ہیں؟ جب اوپر والے رشوت لیتے ہیں تو نیچے والوں پر قانون کیسے نافذ کریں گے؟ یہ عام طور پہ طریقہ ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس میں مسئلہ بتایا گیا ہے کہ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، دینے والا اور لینے والا رشوت دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ پسند نہیں کیا گیا، اس کو سخت الفاظ کہے گئے، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس معاشرے سے جہاں رشوت عام ہوتی ہے، خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے، نظم و ضبط ختم کر دیا جاتا ہے، وہاں پر آپ دیکھیں نظم و ضبط کیا ہے، لوگ کہتے ہیں پیسے ہے تو بس جو چاہے جیسے چاہے آپ کام کروا لیں۔ یہ اور اس طرح کی بعض اور باتیں بھی ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ اگر یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے وقفہ دیں، اگر آپ کوئی سوال وغیرہ کرنا چاہیں تاکہ ہم اس کے بعد آگے کے مسائل بیان کریں۔ جی آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ السلام علیکم وعلیکم شیخ السلام۔ جہاں انٹرسٹ کی بات ہو رہی تھی، جیسا ابھی 0% انٹرسٹ کا جو آج سے اسکیم چل رہا ہے، جیسا آپ بائک خرید رہے ہیں تو 50,000 اگر اس کا ریٹ ہے تو پھر 50 منتھس میں آپ 1,000 روپیز کے حساب سے بھر دیجئے۔ وہی بائک اگر آپ کیش لے کے جاتے ہیں تو وہ 45,000 میں دیتا ہے، 5,000 کا ریڈکشن ہوتا ہے۔ وہ بولتا ہے آپ نے کیش لائے، اس کے لیے آپ کو ہم ایز اے بونس مائنس کرتے ہیں، تو اس کو انٹرسٹ میں ہم کیسا سمجھیں گے؟ بینک کے اندر جو ہے مختلف طریقے رائج ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بینک کے مختلف طریقے ہیں، جیسے کارڈ ایشو کیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس میں دیکھیے ایک بات میک شور کر لیجئے، تمام چیزوں کی الگ الگ جواب کے بجائے ان سب کو مجموعی طور پر کہ اگر کہیں پر سود کی آمیزش ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، تو وہ تمام چیزوں سے آپ پرہیز کریں۔ یہ یا بینک کارڈ جیسے ہیں، بینک کارڈ 2-3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کریڈٹ کارڈ ہے مثلا، ایک ڈیبٹ کارڈ۔ کریڈٹ کارڈ میں بھی یہی بات کی جاتی ہے کہ آپ ابھی خرید لیں اور وہ کمپنی پے کر دے گی، پھر اس کے بعد اگر آپ ایک سرٹن ٹائم کے اندر پیمنٹ کر دیتے ہیں تو کوئی سود نہیں لگے گا۔
لیکن اگر آپ کا وہ ٹائم آگے بڑھ جاتا ہے، مان لیجئے کارڈ سے آپ آج خریدے اور بینک نے آپ کو 28 دن کی مہلت دی، 28 کے بجائے 29 دن ہو جائیں تو پہلے دن سے سود لگا دیا جائے گا، اور اگر 28 کے اندر اندر آپ پے کریں تو سود نہیں لگے گا۔ مگر یہ ایک رسکی کام ہے نا، کہ بعض اوقات آپ ایک دن بھی آگے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس سے سود لگ جائے گا۔ اس کے بجائے جو ڈیبٹ کارڈ ہے بینک وہ بھی دیتا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کی جتنی رقم ہوگی اسی کے مطابق آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کی وہاں اکاؤنٹ میں رقم نہ ہو تو بینک اس میں آپ کو یہ سہولت نہیں دے گا کہ آپ استعمال کریں، وہ روک دے گا وہیں پر۔ اس میں آپ کے لیے رسک نہیں ہے، مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میرے پیسے خرچ ہو رہے ہیں کیونکہ جو کچھ میرے اکاؤنٹ میں وہ خرچ ہو رہا ہے، اس کے لیے زیادہ تر لوگ کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں، اور کریڈٹ کارڈ کا فلسفہ یہی ہے کہ آپ کو سود میں مبتلا کیا جائے۔ اب ایک آدمی لیتے وقت تو غور نہیں کرتا، لے لیا، پوری پیمنٹ نہیں کر سکا تب بھی سود لگ گیا، آدھی کی ہے وہ سود پہ تو رہی، اور اگر آپ ایک دن بھی ڈیلے کر دیے تو سود لگ گیا۔ پھر آئندہ مہینے بھی آپ وہ کارڈ استعمال کریں گے، جب آئندہ مہینے بھی کارڈ استعمال کریں گے تو پیمنٹ کیسے کریں گے؟ اب یہ ہوگا کہ یہ جو رقم بچی ہوئی تھی آئندہ ٹرانسفر ہوگی اور سود کی رقم اسی حساب سے بڑھتی جائے گی۔ اس طرح بڑھتے بڑھتے بعض لوگ جو ہے اتنے زیادہ قرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نیم پاگل بن جاتے ہیں وہ۔ تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ سارے کاموں میں جو بینک سے متعلق ہیں، چاہے یہ ایشو ہو، کارڈ کا ایشو ہو یا سیونگ اور کرنٹ اکاؤنٹ، یہ دونوں میں فرق کیا جاتا ہے۔ بینک میں عموماً سیونگ میں آپ کو بینک دیتا ہے، اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو بینک عام طور پہ آپ کو سود نہیں دیتا اس پہ، بلکہ الٹا چارج کرتا ہے آپ پر۔ تو جتنا ممکن ہو سکتا ہے سود سے بچیں، جس میں سود کا شائبہ ہو اس سے پرہیز کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا یہ سوال ہے، گاؤں کھرے میں آج کل ایسے بھی ہوتا ہے، گیہوں کا کھیتی کا ٹائم ابھی آنے میں 3 مہینہ باقی ہے، تو اس ٹائم کسی غریب نے اگر کسی سے پیسہ مانگا، گیہوں اگر 40 کلو کا قیمت ہے 500 روپیہ، تو 3 مہینہ پہلے ان سے 500 روپے لے گا۔ جب گیہوں آئے گا اس ٹائم 40 کلو گیہوں بھی دے گا، 500 روپے بھی کیش ریٹرن دے گا۔ تو یہ اس کے بارے میں کیا؟ اس کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک بریک کے بعد جواب دیں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، تھوڑے سے وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ محمد سید الكونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ سود کیسے حرام کیا گیا اور وہ کتنا شدید ہے اسلامی نقطہ نظر سے۔ ایک مسلمان بھائی اور بہن کو اس سے توبہ کر کے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے رشوت اور اس سے متعلقہ امور، وہ بھی شریعت کے اندر حرام کر دیے گئے تاکہ نظم و ضبط باقی رہے، ڈسپلین باقی رہے، کیونکہ جس معاشرے میں، سوسائٹی میں رشوت عام ہو جاتی ہے وہاں قاعدہ قانون کوئی چیز نہیں ہوتی، وہاں رولز اور ریگولیشن اس کی کوئی پاسداری نہیں کی جاتی۔ اب یہاں پر ہم مختلف جو سوالات لے رہے تھے اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، پیسے ڈپازٹ کے طور پہ کسی کو دے دیتے ہیں، مثلا 500 روپیہ کسی کو دے دیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد جب اناج آئے گا جتنی قیمت کا اناج ہے وہ قیمت کا ہم لے لیں گے۔ تو یہ 500 روپیہ جو دیا گیا اس کو، یہ کیوں دیا گیا؟ یہ ایک طرح کا سود ہے۔ شیخ، اگر ہم بینک میں انٹرسٹ فری اکاؤنٹ کھولتے ہیں یا جیسے کہ کرنٹ اکاؤنٹ وغیرہ، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بینک کا جو پورا کاروبار ہے وہ سود پر ہے، تو کیا ایسے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنا جائز ہے کیونکہ ان کی جو تجارت ہے وہ صحیح نہیں؟ ہاں، یہ بڑا اہم کوشچن ہے اور زیادہ تر لوگوں کو اس کا واسطہ پڑتا رہتا ہے کہ بینک میں اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھولیں گے تو بینک والے تو اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہ میں ہم بھی شامل ہو رہے ہیں اس کے اندر، گو کہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ پر ہمیں سود ڈائریکٹ نہیں دے رہے ہیں۔ دیکھیے، اصل میں مشکل یہ ہے، غیر اسلامی سوسائٹیز، غیر اسلامی نظم جہاں پر ہوگا ہر جگہ کوئی نہ کوئی برائی ہوگی، اس لیے سب سے اچھا نظام تو اللہ اور اس کے رسول کا نظام، اگر اس کے مطابق بینکنگ ہو، کاروبار ہو تو یہ اشکالات نہیں پیدا ہوتے۔ لیکن چونکہ اب یہ سسٹم اکثر جگہوں پہ نہیں ہے تو وہاں آپ کی جتنی طاقت ہے اتنا آپ بچنے کی کوشش کریں، جیسے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی آپ کی صلاحیت ہے وہ آپ کریں، ورنہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ آپ کی طاقت سے زیادہ کا آپ کو سوال نہیں کرے گا۔ تو بعض اوقات یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا بینک میں اکاؤنٹ رہے، کیونکہ بہت سے کام ایسے ہیں جو بغیر اکاؤنٹ کے نہیں پورے ہو سکتے۔ مان لیجئے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کہیں پر آپ کی تنخواہ ایک لمٹ سے زیادہ ہے، کہیں پر 10,000 ہے، کہیں 15,000، کہیں 20,000،
تو وہ کمپنی آپ سے مطالبہ کرے گی کہ ہم 20,000 ڈائریکٹ آپ کو کیش نہیں دیں گے، 20,000 تنخواہ آپ کی ہے تو اکاؤنٹ ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اکاؤنٹ کھولنے پر اب مجبور ہو گئے. کام تو آپ حلال کر رہے ہیں، جائز کر رہے ہیں، لیکن کمپنی کا ڈیمانڈ ہے کہ ہم 20,000 کیش نہیں دے سکتے، قانون کی خلاف ورزی ہے. تو اب آپ اکاؤنٹ کھولیں گے. اب جب اکاؤنٹ کھولے تو بینک کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون ہو گیا، لیکن یہ وہ تعاون ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. آپ کچھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام شیخ میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی کمپنی میں کوئی کام کر رہا ہے، وہ مومیڈین ہے اور وہ جو کمپنی میں کام کر رہا ہے وہ آدمی ہندو ہے، اس کو کمپنی میں کام کر رہا ہے، لیکن انہوں نے اس کو نماز کے لیے 500 ٹائم کا ٹائم دیا ہے، اور کبھی اگر چھٹی ملا انہیں چھٹی مانگا چھٹی دیا، لیکن مہینے میں 30 دن کام کرنا پڑتا ہے، اس کا پگار 2,000 روپے ہے، لیکن اس نے 25 دن کام کیا، 5 دن چھٹی مارا، تو وہ پگار بھی ساتھ میں دیا ہے، تو وہ پگار جو لینا جائز ہے کیا؟ دیکھیے، یہ جو کام کرنے کا جو ہے، اس کا سارا تعلق کہ آپ کام کر رہے ہیں کسی کمپنی پہ، آپ اپنی جگہ کسی اور کو رکھ دیے تاکہ وہ آپ کی طرف سے کام کرے، یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ 30 دن کے بجائے 25 دن کام کیے، یا کوئی اور بات ہو گئی. ان سب کا تعلق ہوتا ہے آپ کا جو اگریمنٹ ہے اس کے ساتھ. اگر آپ کے مینیجر کو یا باس کو اختلاف نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا کام چلنا چاہیے، اس لیے آپ کریں یا آپ کسی کو بھیج دیں، کام نہیں رکنا چاہیے، تو آپ اگر کسی کو اپنی طرف سے اپوائنٹ کرتے ہیں تو یہ جائز ہوگا آپ کے لیے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کام نہ رکے. تو آپ نے وہ انتظام کر دیا تو یہ ٹھیک ہے آپ کے لیے. اب وہ جو آدمی آ رہا ہے، آپ اس کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں یہ آپ کا اور اس کا مسئلہ ہے، ڈائریکٹ مینیجر کا نہیں ہے، کیونکہ وہ مینیجر نے اپوائنٹ نہیں کیا. تو اس لیے آپ اس کو مثلا آپ 1 گھنٹے کے 10 روپیہ لیتے ہیں اور آپ اس کو 8 روپے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کے اور اس کے درمیان ہے اور وہ راضی ہے کام کرنے پر 8 روپے میں، تو آپ کے 2 روپے فائدہ ہو گئے، کیونکہ آپ کو کسی نے منع نہیں کیا اور وہ کام کرنے کی اجازت ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہے. اگر آپ کا جو مینیجر یا باس ہے وہ منع کرتا ہے کہ ہم نے کام آپ کو دیا ہے، آپ دوسروں کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے، پھر آپ کریں گے تو آپ قانونی طور پہ جرم ہوگا. اسلام اس کو نہیں پسند کرتا، کیونکہ آپ کی صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ کام آپ کو دیا گیا، اب آپ کسی اور کو دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. پھر دوسرا اس میں ایک اور پرابلم بھی پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے آپ تو کمپنی کے ڈائریکٹ دونوں کے درمیان اگریمنٹ ہے، اچھی بری کچھ بھی بات ہو گئی تو کمپنی کس کو پکڑے گی؟ آپ کو پکڑے گی. وہ جو تھرڈ پرسن ہے اس کا تو کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو چلا گیا، تو نقصان کس کا ہوا؟ پھر کمپنی کا. ڈسپلین کی خرابی ہو گئی تو پھر بھی نقصان کس کا ہوا؟ وہ کمپنی کا نقصان ہوا. اس کی اجازت نہیں. تو وہ جیسے اگریمنٹ آپ کا ہے اس کے مطابق ہوگا. یہ ہاں یا نہیں کی بات نہیں ہے، یہ اگریمنٹ پر ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے. جی. اس کے بعد دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا جس میں دھوکے کے امکان ہیں، جیسے اس سے پہلے گزرا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحها، کہ آپ پھل اس وقت بیچیں جب وہ تھوڑا سا پختہ ہو جائے، کھیت میں، باغ میں. جیسے عام طور پہ ہوتا ہے آم کے بہت بڑے باغ ہیں اور اس میں آپ جو ہے بہت 1 سال کے لیے بیچ دیے، 2 سال کے لیے، کسان سے تو آپ پورے پیسے لے رہے ہیں یا دوسروں سے، اور اس میں اب پھل کتنا آئے گا، نفع ہوگا نقصان ہوگا، یہ کچھ نہیں بول سکتے. تو اس سے منع کیا گیا. بیچنے کا صحیح طریقہ یہ کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، انتظار کریں، جب پھل آ جائے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ فصل کیسے آ رہی ہے، اس کے مطابق آپ کاروبار کریں تو نہ اس کا نقصان اور نہ ان کا نقصان ہوگا. اور اسی طرح سے ایک اور بات، نہى البائع والمبتاع علیہ، کہ ایسی چیز آپ نہ کریں جیسے کہ عام طور پہ خریدار ایک جگہ ایک سودا طے کر رہا ہے، آپ خواہ مخواہ قیمت جو ہے الٹی لگا دیں اس کو، تاکہ اصل قیمت میں جو خریدنا چاہتا ہے اس سے بڑھا کر آپ اس کو پیش کرتے ہیں. مثلا وہ 1000 میں طے ہو گیا، لینا چاہتا ہے، آپ جا کر اس کو چپکے سے کہتے ہیں کہ میں 1100 دوں گا، تو یہ 1100 دینے کی جو آپ نے پیشکش کی وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے. اور اسی طرح سے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ جھوٹی قیمت بڑھا دیتے ہیں، یعنی مالک جو ہے وہ ہوشیاری یہ کرتا ہے کہ اس کو اندازہ ہوا، او ہو یہ تو قیمت زیادہ تھی، میں نے تو 1000 میں طے کر لیا ہے. اب وہ خود سکھاتا ہے ایک آدمی کو کہ آپ جو ہے مجھ سے ایسے کریں، 1100 کی آفر کر دیں آپ. اب وہ جا کر پہلے سے کہتا ہے بھائی مجھے تو اور بڑی آفر ملی ہے، 1100 کی تو میں آپ کو نہیں دے سکتا، حالانکہ آفر نہیں ملی.
آفر اس نے خود جعلی سے وہ چکر کیا اور اس کو یہ امپریشن دے رہا ہے کہ مجھے 1100 کی آفر ملی ہے لہٰذا میں اس کو بیچوں گا. نتیجہ کیا ہے؟ نہ اس کو بیچا نہ اس کو بیچا. اصل میں وہ چیز کو محفوظ کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے وہ دھوکہ دے رہا ہے آپ کو. تو یہ جو دھوکہ بازی کا انداز ہے یہ غیر شرعی انداز. کسی بھی طرح سے دھوکہ دینا اس کے لیے وہ جائز نہیں ہوگا. تو اسی لیے کہا گیا کہ پھلوں کی کھیتی باڑی کرنے والوں کے لیے, باغبانی کرنے والوں کے لیے یہ مسئلہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ صرف مارکیٹ کے نہیں, ایگریکلچر بھی اس میں ہے کہ اس کے اندر بھی کیسے آپ کاروبار کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر پھل آپ بیچنا چاہتے ہیں تو انتظار کیجیے. کب تک؟ حتیٰ تز ہوا, یعنی پھل تھوڑا سا پختہ ہو جائے, اس کا رنگ بدل جائے, اب معلوم ہو گیا کہ اب جو ہے وہ ہوا وغیرہ سے گرنے والا نہیں ہے, تب جا کر آپ یہ خرید و فروخت یا کاروبار کر سکتے ہیں. تو دیکھیے کتنے پاکیزہ اصول ہیں. کھیتی باڑی کرنے والے, باغبانی کرنے والے, مالک مکان, مالک زمین, کسی کو نقصان نہیں ہو رہا, ہر ایک کو فائدہ مل رہا ہے. اگر کوئی یہ چاہے کہ سارا مجھے مل جائے دوسروں کو کچھ نہ ملے, تب جا کر وہاں نقصان ہوتا ہے, اور شریعت جو ہے اس کو پسند نہیں کرتی. تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے شریعت کا جو یہ اصول ہے اس کو ہم ذہن میں رکھیں تاکہ بڑے نقصان سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. شریعت کے اندر مصلحت عامہ کا بہت خیال رکھا گیا ہے. تو جیسے تجارت میں ہم نے بتایا کہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کی بھی مصلحت ہو, خریدار جو ہیں ان کی بھی مصلحت ہو, نہ انہیں نقصان پہنچے اور نہ ہی گاہک کو نقصان پہنچے. تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو ایک صالح اور اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا جس میں کسی کو کوئی ایکسپلائٹ نہیں کرے گا. خریدار, مالک مکان, کرایہ دار, اور اسی طرح سے مالک دکان, تاجر اور اس کے اندر کام کرنے والے, وہ سب خوشحال زندگی گزار سکیں گے. ہم یہاں پر اپنے پروگرام کو روکتے ہیں. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام نئی معلومات کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي